أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. لإیلاف قریش مانوس ہو گئے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، قریش کے لوگ سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہو گئے. الذی اطعمہم من جوع فلیعبدوا رب هذا البیت، تو قریش والوں کو چاہیے کہ وہ اس رب کعبہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ بتوں کی عبادت نہ کریں. فلیعبدوا رب هذا البیت، تو بس قریش والوں کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہ ذات کہ جس نے ان کو بھوک سے نجات دی. وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف سے نجات دی. یہ چونکہ آج میرا جو سبق ہے پیارے بھائیو دوستو، جغرافیہ قرآنی کا ایک سبق سورہ قریش اور اس کی خاص کر قریش کے سردی اور گرمی کا جو سفر تھا اس کا جغرافیہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اور پہلے میں ذرا قریش پر تھوڑا تبصرہ کر لوں. قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ قبیلہ ہے، اور قریش وہ تمام لوگ قریش کے جو 8 بڑے قبائل ہیں، جیسے بنو عدی حضرت عمر فاروق عنہ کا قبیلہ ہے، بنو تیم حضرت ابوبکر صدیق کا قبیلہ، یہ بھی قریش میں سے ہے. بنو امیہ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ حضرت عثمان غنی کا قبیلہ ہے، یہ بھی قریش میں سے ہے. بنو زہرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا قبیلہ ہے، یہ بھی قریش میں سے ہے. اسی طرح بنو مخزوم یہ حضرت خالد بن ولید اور ابو جہل کا قبیلہ ہے، یہ بھی قریش میں سے ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے قبائل، تقریباً 8 بڑے قبائل جو قریش کا حصہ تھے، اور قریش ان سب کا گویا کہ بنیادی قبیلہ تھا. اور ویسی قبائل وہ جو وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللہ عزت نے شعوب اور قبائل اس لیے بنائے تاکہ تعارف ہو، پہچان ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا قریش. اب ایک مین قبیلہ ہوتا ہے اور پھر اس کی شاخیں ہوتی ہیں، ذیلی شاخیں ہوتی ہیں. اب جیسے آفریدی ایک قبیلہ ہے اور اس کی ذیلی 8 شاخیں ہیں، اسی طرح ہر قبیلہ جو ہے اس کو اللہ نے فرمایا بنیادی قبیلہ ہوتا ہے اور پھر اس کی ذیلی شاخیں ہوتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ جو ہے قریش تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب جو ہے یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے سیر نگاروں نے، اور ماہرین علم الانساب نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک پہلا حصہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عدنان تک، اور پھر دوسرا سلسلہ حضرت عدنان سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور تیسرا حصہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک. تو میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑا سا مختصر بیان کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچاتا ہوں. پہلا حصہ دیکھیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. اب یہ جو عبد المطلب ہے یہ تو ان کا لقب ہے. عبد المطلب اصل نام ان کا شیبہ تھا. بن ہاشم، اور ہاشم کا اصل نام عمرو تھا، اور ہاشم سے مشہور تھے. اور ہاشم سے کیوں مشہور تھے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بن عبد مناف، اس کا اصل نام عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا، اور یہ عبد مناف سے مشہور تھے. بن قصی، یہ اس کا اصل نام زید تھا اور یہ قصی سے مشہور تھے. بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر، اور فہر ہی کا لقب قریش تھا. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ بن مالک بن نظر کا نام اصل میں قیس تھا، اور یہی قریش سے مشہور تھے. لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ فہر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 10ویں پشت میں جو دادا آتے ہیں انہی کا لقب قریش تھا، اور انہی کی طرف یہ قبیلہ قریش جو ہے یہ منسوب ہے. تو اب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا پہلا حصہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا دوسرا حصہ سنیں، عدنان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک. تو عدنان بن حمیسع
بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداز بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیس بن دیشان بن عیسر بن افنات بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوسا بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یوں بیان کیا جاتا ہے. تیسرا حصہ ابراہیم علیہ السلام بن طارح، اور طارح اصل نام تھا اور آزر ان کا لقب تھا، آزر سے مشہور تھے. بن ناحور بن سارو، اور اس کو ساروغ بھی کہا جاتا ہے یا سارو دو. بن رعو بن فالق بن عابر بن شالق بن ارفشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متلوشح بن اخنوق جو ہے گویا کہ یہ نام ہے، اصل نام ادریس علیہ السلام کا ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام، ادریس جو ہے ان کا گویا کہ لقب تھا. اور بن یرد بن محلائیل بن قینان بن آنوشا بن شیس بن آدم علیہ السلام. تو گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب میں نے آپ کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کر دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب قریش ہے، اس صورت میں ایلاف قریش کہ قریش والے مانوس ہو گئے. تو قریش جو ہے گویا کہ فہر کی اولاد ہے، اور فہر کے پھر جو ہے گویا کہ 3 بیٹے تھے، محارب، غالب اور حارث. تو ان 3 میں سے جو غالب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابوبکر صدیق کے، حضرت امیر معاویہ، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کے گویا کہ جد امجد حضرت غالب تھے. پھر غالب کے 2 بیٹے تھے، ایک تیم اور ایک لؤئی. پھر لؤئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. پھر لؤئی کے جو ہے گویا کہ 6 بیٹے تھے، اسامہ، کعب، حارث، خزیمہ، سعد، عامر. اور پھر کعب جو ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. پھر جو ہے کعب کے 3 بیٹے تھے، عدی، مرہ، حسیس. تو مرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور عدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دادا ہیں. اور بنو عدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا. پھر مرہ جو ہے اس کے 3 بیٹے تھے، یغزا، تیم اور کلاب. تو تیم میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو 7ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سلسلہ نسب ملتا ہے. یعنی تیم اور کلاب دونوں کے والد مرہ تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ سلسلہ نسب 7ویں پشت میں ملتا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں ملتا ہے. پھر کلاب جو ہے اس کا بیٹا قصی تھا، اور قصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں. پھر قصی کے جو ہے گویا کہ 4 بیٹے تھے، عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد الدار، زہرہ. اور عبد العزیٰ میں سے بنو اسد ہیں، اور اسی طرح عبد الدار بھی مشہور قبیلہ ہے قریش کا. اور زہرہ جو ہے بنو زہرہ بھی قریش کا مشہور قبیلہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہاب بن عبد مناف بن زہرہ. تو زہرہ قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کا قبیلہ آتا ہے، اور یہ بھی باعزت اور محترم قبیلہ قریش کا. اسی طرح عبد مناف کے پھر جو ہے گویا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، قصی کے چونکہ 4 بیٹے تھے، عبد العزیٰ، عبد مناف، عبد الدار، زہرہ. تو عبد مناف جو ہے اس کے پھر 4 بیٹے تھے، عبد شمس، نوفل، ہاشم، مطلب. اور عبد شمس جو ہے یہ بنو امیہ کا جد امجد ہے، اور بنو امیہ میں حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ، اور اسی طرح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہیں. اور اسی طرح نوفل جو ہے یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ ہے، ان کے جد امجد ہے نوفل. اور حضرت ہاشم جو ہے گویا کہ مطلب، ہاشم کے ایک بھائی مطلب تھے، ایک بھائی کا نام نوفل تھا اور ایک کا نام عبد شمس تھا. تو عبد شمس سے حضرت امیر معاویہ اور ابو سفیان، حضرت عثمان غنی کا قبیلہ، یعنی 4تھی پشت میں حضرت عثمان غنی ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. اور ہاشم کا بیٹا پھر عبد المطلب تھا، اور عبد المطلب کے پھر جو ہے گویا کہ 10 بیٹے تھے، عبد الکعبہ، زرار، قزم، زبیر، مقوم، حارث، عبداللہ، ابو لہب، قیداق، حمزہ، عباس، ابو طالب. اور گویا کہ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. تو یہ تو چونکہ مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا.
اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، چونکہ یہ جو سردی گرمی کا سفر ہے، قریش والوں کا جو سردی گرمی کا سفر رہتا تھا، یہ کہاں رہتا تھا یہ ذرا دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قریش والے چونکہ یہاں مکہ میں تھے، تو ذرا اس کو اور تھوڑا وہ کر لیتے ہیں، چھوٹا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، اور قریش والوں کے جو گرمی کے اسفار تھے وہ شمال میں ہوتے تھے، سیف کے اسفار، عراق، اوپر کی طرف لبنان، ارض مقدس، بیت المقدس، مصر، اور اوپر جا کے شام اور ترکی، ان علاقوں تک جو ہے یہ گرمی کا سفر کرتے تھے اور تجارت کا سامان لایا کرتے تھے۔ اور سردی کا سفر ان کا جنوب میں یمن میں ہوتا تھا، عمان میں ہوتا تھا۔ یہ سردی گرمی کا سفر کرتے تھے۔ لیکن پہلے یہ سوال کہ ان کو سردی گرمی کے اتنے دور دراز اسفار کا طریقہ کس نے بتایا، اور یہ کس طرح ان کا یہ سلسلہ یہ سفر شروع ہوا؟ کیونکہ مکہ مکرمہ تو وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، صحرائی علاقہ ہے، یہاں اونٹ اور بکریوں کے علاوہ کوئی چیز پالی نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن وہ بھی جب بارشیں ہوں اور شادابی ہو تو تھوڑا بہت بکریوں کا گزارا ہو، ورنہ گزارا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ سردی گرمی کا سفر اور تجارت کا طریقہ کس نے بتایا؟ یہ دیکھیں ذرا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور ہاشم جو ہے ان کا بیٹا عبد المطلب ہے۔ اور ہاشم کے 3 بھائی تھے ہاشم کے علاوہ، عبد شمس، نوفل، ہاشم اور مطلب۔ ایک دیکھو عبد المطلب ہے اور ایک مطلب ہے، یہ چیز یاد رکھنا۔ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بھائی، یعنی پردادا بھائی ہیں، حضرت ہاشم کے بھائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم، اس کے بھائی مطلب، ان کا نام مطلب ہے، اور عبد المطلب الگ ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ اس چیز میں فرق ہونا چاہیے۔ تو اب یہ مکہ مکرمہ آپ دیکھیں ذرا، حضرت ہاشم جو ہے یہ پہلی شخصیت ہے کہ جس نے، ایک تو سب سے پہلے انہوں نے حاجیوں کو جو ہے سرید کھلایا۔ سرید یعنی روٹی توڑ کر اور پھر اس کی چوری بناتے ہیں، اور شوربے میں بکرے وغیرہ ذبح کر کے یا مرغی وغیرہ ذبح کر کے اس کے شوربے میں پھر سرید بناتے ہیں۔ یہ قبائلی علاقوں میں بڑی زبردست اور مرغوب ڈش ہوتی ہے، اور عربوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سرید بنا لیتے ہیں، اندر گھر کی عورتیں ہی سرید بنا لیتی ہیں، اور بہت بڑے تھال میں 50، 30، 100 روٹیاں جو ہے اس میں چوری کر دیتے ہیں، اور اس کے اوپر شوربہ ڈال لیتے ہیں، اور پھر جو ہے بوٹیاں اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور 20 آدمی 30 آدمی جو ہے ایک بہت بڑے تھال کے کنارے جو ہے وہ دائرہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں سے کھاتے ہیں۔ ہمارے اکثر سوات کے علاقوں میں اور یہ جو قبائلی علاقے وزیرستان سرحد کے علاقوں میں اکثر ابھی بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، بڑے یہ ایک زبردست ڈش ہوتی ہے۔ تو عربوں میں بھی یہ ڈش بہت زیادہ مشہور تھی۔ اور حضرت ہاشم کو اسی اصل نام عمرو ہے، لیکن ہاشم کا معنی ہے چوری کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے گویا کہ حاجیوں کو چوری کھلائی، اور گویا کہ وہ جانور ذبح کرتے تھے اور اس کے شوربے میں روٹیاں توڑ کر جو ہے وہ حاجیوں کو دیتے تھے اور گوشت تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ہاشم ہے، ان کا لقب ہاشم پڑ گیا، یعنی چوری بنانے والا۔ اصل نام ان کا عمرو ہے، جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے، عمرو الذی حشم الثرید لقومه قوم بمکہ مستنین عجاف سنت الیہ رحلتان کلاہما سفر الشتاء ورحلت الاسیاف۔ عمرو الذی حشم الثرید لقومه، عمر ہی وہ پہلا آدمی ہیں، یعنی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، حشم الثرید لقومه، جس نے قوم کے لیے سرید اور چوری بنائی حج کے موقع پر۔ قوم بمکہ مستنین عجاف، اس زمانے میں کہ جب قوم جو ہے مکہ کے جو قوم قریش والے تھے وہ انتہائی بھوک اور پیاس کی شدت سے دوچار ہوتے تھے۔ قحط کے زمانوں میں بھی اس نے اس طرح کام کیا۔ سنت الیہ الرحلتان کلاہما، یہ وہی شخصیت ہے کہ جس نے سردی اور گرمی کا سفر جو ہے وہ سکھایا۔ سنت الیہ الرحلتان کلاہما، اس نے سردی اور گرمی دونوں کا سفر جو ہے کی سنت جاری کی سب سے پہلے۔ سفر الشتاء و رحلت الاسیاف،
سردی کا سفر و رحلۃ الاسیاف اور گرمی کا سفر، یہ سب سے پہلے سنت انہوں نے جاری کی۔ تو انہوں نے گویا کہ قریش کو تجارت کا طریقہ بتایا، تجارت کا راستہ بتایا، اور جیسے ایلاف قریش، قریش والے مانوس ہو گئے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس ہو گئے۔ تو سردی اور گرمی کے سفر سے مانوس کرانا اصل میں یہ حضرت ہاشم ہی نے کیا، اور یہ شمال میں جو ہے گویا کہ گرمی کا سفر کرتے تھے، عراق کی طرف اور دمشق کی طرف اوپر کی طرف، اور اس طرح جو ہے ان علاقوں میں اور مصر وغیرہ کی طرف یہ سردی یہ گرمیوں کا سفر کرتے تھے، اور وہاں سے سامان تجارت لا کر جو ہے مکہ میں بیچتے تھے، اور یا جو ہے جنوب میں یمن جایا کرتے تھے وہاں سردیوں کے سفر میں۔ تو یہ سردی اور گرمی کا سفر ان کے لیے گویا کہ جاری کیا حضرت عمرو نے، جو کہ جن کا لقب جو ہے ہاشم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہے۔ تو اب آتے ہیں ذرا تھوڑا سا حضرت عمرو یعنی حضرت ہاشم کی مختصر سی جو ہے تاریخ اور مختصر ان کا تعارف آپ کے سامنے کرا دیں۔ حضرت ہاشم ایک بار مکہ مکرمہ سے نکلے اور مدینہ منورہ گئے، اور مدینہ منورہ میں انہوں نے شادی کر لی بنو نجار قبیلے میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک مسجد نبوی کے مقام پر بیٹھی تھی، یہاں ایک قبیلہ تھا بنو نجار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا علی ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت من امر المطاع نحن جوارا من بنی النجار یا حبذا محمدا بجاری، یہ اشعار جن بچیوں نے پڑھے تھے تو وہ بنو نجار قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور یہی قبیلہ جو ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت عبد المطلب کی والدہ محترمہ حضرت ہاشم کی بیوی، جن کا نام سلمہ بنت عمرو تھا، گویا کہ ان سے شادی کی حضرت ہاشم نے مدینہ منورہ میں۔ اور مدینہ منورہ اور مکہ کے درمیان میں کوئی کم فاصلہ نہیں ہے، تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جیسے یہاں سے سکھر تک کا فاصلہ ہو، اتنا طویل فاصلہ ہے۔ اور یہاں شادی کرنے کے بعد چند مہینے گزارے تھے کہ پھر یہاں سے تجارت کی غرض سے ادھر بیت المقدس چلے گئے۔ ویسے ان کے اسفار تو جاری رہتے تھے، کبھی عراق، کبھی شام، کبھی لبنان، کبھی اردن، اور اسی طرح مصر وغیرہ ان علاقوں میں، اور اوپر کی طرف ترکی تک جایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت ہاشم کے اسفار جو ہے اوپر کی طرف، یہاں سے بھی اوپر ترکی وغیرہ کے علاقوں میں بھی جاری رہتے تھے، یہ مختلف اسفار ان کے جاری رہتے تھے۔ تو حضرت ہاشم کا انتقال ایک سفری تجارت میں یہاں غزہ ہاشم میں ہوا۔ یہاں ایک علاقہ ہے غزہ میں، اس کو غزہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے، یا اس شہر کو غزہ ہاشم کہا جاتا ہے، اور آج بھی وہ شہر جو ہے بحیرہ روم کے کنارے پر آج کا اسرائیل میں قائم ہے، اور یہیں حضرت ہاشم کا انتقال ہوا اپنے گرمی کے سفر میں، تجارت کے غرض سے گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو پیچھے جو ہے مکہ والوں کو پتہ چلا کہ اس طرح حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا ہے، بعد میں پتہ چلا، اور انہوں نے مدینہ میں ایک شادی کی تھی، اور ان سے ان کا ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام شیبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے والد کا اصل نام شیبہ تھا، اور عبد المطلب جو ہے یہ ان کا لقب تھا، مشہور ہوئے تھے اس سے، ورنہ اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ اور شیبہ ان کو اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ جب یہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے بالوں میں ایک سر میں بالوں کا ایک چھوٹا سا جمگٹا جو ہے وہ سفید تھا، تو بالوں کی سفیدی کی وجہ سے اس کو شیبہ کا نام دیا تھا، یعنی جس کے بال تھوڑے سے سفید ہوں سر میں ایک جگہ، اس کو شیبہ کہتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کا نام جو ہے شیبہ مشہور ہو گیا۔ اور چونکہ یہ مدینہ میں پلے بڑے، حضرت عبد المطلب حضرت ہاشم کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یہ ابتدا میں مدینہ میں پیدا ہوئے اور مدینہ ہی میں پلے بڑے۔ مدینہ سے مناسبتیں دیکھیں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عجیب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پیدائش مدینہ میں ہوئی، وہیں پلے بڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تجارت کی غرض سے مدینہ گئے تھے اور وہیں انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بھی مدینہ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کی عمر 6 سال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے والد کی قبر پر لے گئے، اور واپسی میں جو ہے مدینہ کے قریب ابوامہ نامی مقام میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بات نہیں کر رہا تھا حضرت ہاشم کی، حضرت ہاشم کا وہاں انتقال ہو گیا۔ تو ادھر پیچھے پتہ چلا مکہ میں کہ ہاشم کا تو انتقال ہو گیا، وہ گرمی کے سفر میں اوپر جا کر، یہ دیکھیں یہ کوئی چھوٹے موٹے فاصلے نہیں ہیں، یہ بہت طویل ترین فاصلے ہیں۔ مکہ مکرمہ 21 عرص پر واقع ہے، یہ 21 عرص کی لائن جا رہی ہے یوں، یہ 21 اور یہ اوپر 23 کی جا رہی ہے، کٹ کٹ خط جدی ہے۔ تو 21 سے لے کر اوپر یہاں تک اور ترکی تک 40 درجہ عرض البلد، 21 سے 40 تک تقریباً 19 درجات بنتے ہیں،
اور ہر درجے میں 111 کلومیٹر ہوتے ہیں۔ اگر 19 کو 111 سے ضرب دے دیں تو یہ کافی طویل فاصلے بنتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے بنتے ہیں۔ اسی طرح گرمی جنوب میں سردی کا سفر کرتے تھے یمن، اور یمن جو ہے وہ خط استوا سے 12 درجہ عرض پر، لیٹیٹیوڈ جو ہے اس کا 12 درجہ ہے، تو یہاں سے 12 سے لے کر اوپر 21، مکہ 21 پر ہے، تو 12 سے 21 تک تقریباً 8-9 درجات بنتے ہیں، یہ بھی کافی طویل فاصلہ ہے۔ مدینہ منورہ کا عرض و برد جو ہے 25 ہے۔ یہ تو ایک الگ چیز آ گئی، لیکن میں بات کر رہا تھا کہ مکہ والوں کو پتہ چلا کہ حضرت ہاشم کا انتقال جو ہے وہ اوپر غزہ میں یہاں جو ہے گرمی کے سفر میں ہو چکا ہے، اور مدینہ منورہ میں چونکہ انہوں نے شادی کی تھی، ان کا ایک بچہ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ مطلب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کے بھائی تھے۔ ہاشم کے 4 بھائی تھے، عبد شمس، نوفل، ہاشم اور مطلب، اور مطلب کو پھر کعبہ کی پاسبانی ملی تھی۔ تو مطلب جو ہے مدینہ منورہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو لینے کے لیے گئے۔ حضرت سلمہ بنت عمرو سے کہا، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی پردادی تھی بنو نجار قبیلے میں، ان سے کہا کہ اب یہ بچہ جو ہے چونکہ ہمارا ہے یہ ہمیں دے دو، تو اس نے انکار کیا۔ پھر آخرکار مطلب نے ان کو مجبور کیا کہ دیکھو کعبہ کی پاسبانی ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اور میرا کوئی بچہ نہیں ہے، یہی کعبے کا پاسبان ہوگا، لہٰذا آپ ان کی پاسبانی سے اور ان کی قیادت اور سیادت سے نہ روکیں۔ لہٰذا والدہ راضی ہو گئی اور ان کو چھوڑ دیا، کیونکہ کعبہ کی ایک مذہبی حیثیت تھی بیت اللہ کی، سب عربوں کے ہاں مسلم تھی، پوری دنیا کے لوگوں کے ہاں مسلم تھی۔ لہٰذا حضرت مطلب اپنے بھتیجے عبد المطلب کو لے کر آئے، شیبہ کو لے کر آئے۔ جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے تو ادھر لوگوں نے آواز لگائی کہ عبد المطلب یعنی مطلب اپنا غلام لے کر آئے۔ تو حضرت مطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا غلام نہیں ہے بلکہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور چونکہ یہ میرا بھتیجا ہے تو اس کا نام شیبہ ہے، اس کو میرا غلام نہ کہا جائے، لیکن مشہور ہو گیا لوگوں میں، ویسے عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ تو پھر بعد میں حضرت مطلب کے انتقال کے بعد حضرت عبد المطلب کو کعبہ کی پاسبانی مل گئی، اور پھر حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے، ان میں سے حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں۔ تو یہ جو ہے گویا کہ مختصر ہسٹری تھی حضرت ہاشم کی، جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے سرید یعنی چوری، عمرو الذی حشم الثرید لقومہ قوم بمکۃ مستنین عجافی، سنت الیہ الرحلتان کلاہما سفر الشتاء و رحلۃ الاسیاف۔ تو سب سے پہلے گویا کہ انہوں نے بنیاد رکھی سردی گرمی کے سفر کی، اور قریش کے لوگ پہلے جو ہے بھوک پیاس میں تنگ دستی میں ہوا کرتے تھے، اور اب ان تجارتی اسفار کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو خوب مال دولت سے نوازا۔ اور قریش کے مال دولت کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگائیں کہ حضرت عثمان غنی نے جنگ تبوک کے موقع پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مالی مدد کی تھی، وہ 1 ارب سے بھی زیادہ ہے، گویا کہ 1 ارب پاکستانی روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ وہ گھوڑے اور سونا اور چاندی اور طرح طرح کی چیزیں جو دی تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریش کے لوگ کتنے امیر اور کتنے مالدار تھے۔ اور یہ امیر اور مالدار کب ہوئے؟ کہ جب انہوں نے سردی گرمی کا سفر کیا۔ سردی گرمی کا سفر ان کو کس نے سکھایا؟ حضرت ہاشم نے سکھایا۔ تو اب ذرا ہم آتے ہیں، دیکھیں سردی گرمی کے سفر کو مزید ذرا آپ کے سامنے کھول لیتے ہیں۔ حضرت ہاشم جو ہے گویا کہ مکہ مکرمہ سے ان لوگوں کو، قریش کے لوگوں کو عراق، شام، اوپر کی طرف ترکی، لبنان، سیریا، اور اسی طرح جو ہے بیت المقدس، مصر، یہ سارے جو ہے گرمی کے اسفار ہیں۔ یہ سارے گرمی کے دنوں میں گویا کہ قریش کے اسفار کے قافلے اس طرف چلتے تھے اور یہاں سے سامان تجارت لاتے تھے، اور سردیوں میں سفر ان کا تجارت کے لیے جنوب میں یمن، ادھر عمان وغیرہ ان علاقوں میں ہوتے تھے۔ اسی طرح سامنے جو ہے حبشہ کے علاقوں میں بھی جایا کرتے تھے۔ تو یہ دور دراز کے سفر جو ہے گویا کہ سردی اور گرمی کا سفر یہ کیا کرتے تھے۔ اور جیسے آپ صورت دیکھیں کہ ایلاف قریش والے مانوس ہو گئے، ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف سردی گرمی کے سفر سے مانوس ہو گئے، اور سردی گرمی کے سفر سے مانوس ہو گئے تو سردی اور گرمی کا سفر جو ہے وہ گویا کہ کیا ہے؟ سردی کا سفر جنوب میں یمن ہے، اور گرمی کا سفر شمال میں جو ہے گویا کہ عراق ہے، شام ہے، ترکی ہے، لبنان ہے، اسرائیل ہے اور مصر وغیرہ۔ آج کل تو اسرائیل اس کو کہا جائے، اسرائیل نہیں بلکہ فلسطین وغیرہ کے علاقوں میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مطلب کا انتقال یہاں جنوب میں یمن میں ہوا،
اور حضرت ہاشم کا انتقال شمال میں ہوا۔ مطلب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر دادا حضرت ہاشم کے بھائی تھے، ان کا انتقال جنوب میں یمن میں ہوا اور سردی کے سفر میں ہوا، اور حضرت ہاشم کا انتقال شمال میں صیف یعنی گرمی کے سفر میں ہوا، رحلۃ الشتاء والصیف، سردی اور گرمی کا سفر۔ تو یہ کچھ مختصر جو ہے جغرافیہ قرآنی کا ایک سبق تھا آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ایک چھوٹی سی صحیح اور کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، از جانب سراج علی بن عمر صادق من جامعہ الشیخ یحییٰ